نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بہت ساری چیزوں کا تعلق خداداد صلاحیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ جو فن جس میں ودیت کر دے وہی اس فن میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے اختیار اور کسب سے وہ فن حاصل نہیں کر سکتا، وہ سیکھا سکھایا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے ایک شاعری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے سینکڑوں کتابیں لکھی، ہزاروں تحقیقی مقالے لکھے، لیکن پوری زندگی ایک شعر بھی نہ کہہ سکا۔ دوسری چیز مصوری ہے، اس کا تعلق بھی خدا کی ودیعت کردہ صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق وہب سے ہے، کسب سے نہیں۔ مصوری بھی واہبی صلاحیت ہے۔ ایک شخص کمرے میں بیٹھے بیٹھے کسی چیز، کام اور منظر کی ایسی منظر کشی کرتا ہے، ایسی تصویر اور ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ دیکھنے والا عش عش کر اٹھتا ہے۔ یہ مصور کا کمال ہوتا ہے، وہ پینٹنگ اور لکیروں کے ذریعے وہ بات آپ کے ذہن میں بٹھا اور سمجھا دیتا ہے جو نثر نگار 100 صفحات لکھ کر بھی نہیں سمجھا سکتا۔ مثل مشہور ہے، ایک اچھی تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ یعنی ایک چیز اور کام کو نثر نگار اگر 1000 الفاظ میں سمجھا سکتا ہے تو مصور چند لکیروں اور خاکوں کے ذریعے 2 منٹ میں سمجھا سکتا ہے۔ تیسری چیز تقریر ہے۔ تقریر اور انداز بیان بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق بھی خداداد صلاحیت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی فنون لطیفہ میں سے ہے۔ جس شخص میں یہ قدرتی اور فطرتی طور پر موجود نہ ہو وہ اس میں کمال نہیں دکھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بیان کرنے کا انداز اور طریقہ کار اس قدر اثر انگیز ہوتا ہے کہ سننے والا گھنٹوں بیٹھا سنتا رہتا ہے۔ وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے، رتی بھر بوریت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تقریر کیا کرتے تھے تو اس قدر متاثر کن انداز ہوتا تھا کہ انسان تو انسان، چرند پرند بھی دیواروں پر بیٹھ کر سننے لگ جاتے تھے، وہ بھی محظوظ ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی موضوع پر تقریر اور بیان فرماتے تو اس قدر خوبصورت اور عمدہ انداز بیان ہوتا تھا کہ سننے والے مبہوت ہو جاتے، سب بات ماننے پر تیار ہو جاتے تھے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز بیان اس قدر متاثر کن ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ ادھر نہ جایا کریں۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ، آپ ساحر اور کاہن ہیں، ان کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے۔ قرآن کی ایک روشن آیت کہتی ہے کہ انسان کو اس نے بیان کے اعزاز کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے ہم جب اس اعزاز کو برتنے کے گر سیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کہنا فن ہے، کیسا کہنا ہنر ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، اور کب کہنا دانش ہے یہ مشکل سے آتا ہے۔ اس لیے بھی یہ سچ ہے کہ شاعر پیدا اور مقرر بنتے ہیں، مقرر تو علماء موجود کے سفیر نامہ نگار ہوتے ہیں جو آنے والے اچھے زمانوں کی بشارت دیتے ہیں۔ خطاب و صرف رائے کی ہمواری تک نہیں بلکہ روحوں کو جیتنے کا فن ہے۔ جب یہ اونچے معیار کو پہنچتی ہے تو سننے والے پر نور برستا ہے، اس میں جچے تلے لفظوں کے موتی رولتے ہیں، اگلی پچھلی کڑیوں کو جوڑتے ہوئے نوک پلک سے سنوری زبان، دلوں کے تار ہلانے والی زبان، ولولوں کو جذبوں کو تہذیب سکھانے والا ہنر، اپنے رائے کے طوفان میں بہا لے جانے والا ہنر، الفاظ کے چناؤ، شعروں کے جڑاؤ، مطالب سے رشتہ جوڑتے ہوئے کبھی لفظوں کی پھوہار سے دل کی کھیتی ہری ہو جاتی ہے، کبھی انداز تکلم سے قافلے تھم جاتے ہیں، کبھی اڑتے پرندے ٹھہر جاتے ہیں۔ تقریر میں نثری گور پارے بولتے کہاں ہیں، وہ تو موتی رولتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں لوگ اپنے خیالات کے اندھیرے لے کر آئیں گے، تم حسن گفتار کے چراغ لے کر جانا، بدحواس نہ ہونا، ہمواری سے بولنا، الفاظ کے بدن میں خیال کا دل دھڑکتا ہو، چوں چوں کا مربع نہیں۔
جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی نہ ہو۔ جب جب اور جہاں جہاں بھی حسن اظہار کا موقع مل جائے تب سب سے پہلے اپنی آواز میں عزم کو شامل کرنا نہ بھولنا، لیکن اس کا حسن توازن بنائے رکھنے میں چوک نہ جانا، ورنہ سننے والا ہماری گفتگو کو کفن پھاڑ کر بولنے والا بے چین مردہ نہ سمجھ لے۔ پہلے پہل کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، سے زیادہ کیوں کہنا ہے طے ہو جائے تو یہ آپ کے لیے رہنما نظر کی طرح مرکزی مقصد طے ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بات اظہار کی روح بن کر ماحول میں بہاروں کا سمام باندھ دے گی۔ آواز یا تو جگاتا ہوا جادو ہے یا تباہ کن سفلی عمل۔ اگر آواز بھرائی، گھبرائی، تھرائی، مرجائی، شرمائی اور لجائی ہوئی ہو تو سننے والا آپ کے پیام پر کیسے جان چھڑکے گا، بلکہ وہ آپ کی کسی بات کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ آواز میں ایک وقار، صفائی، خوشگوار، ہمواری، ضرورت کے تحت چین و قرار دینے والی خوبی یا دلوں کی دنیا میں قرآن مچانے والی جادوگری چاہیے، ورنہ سمجھو کہ بات کھوئی التجا کر کے۔ سامعین ایک وزنی پتھر کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھسکانے کے لیے پہلے آپ کو گاڑی کا پہلا توانا گیئر لگانا پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ رفتار کے بڑھتی آپ کے اختیارات کھول جاتے ہیں، ورنہ موضوع کی گاڑی اٹک پھسل یا لڑک جائے گی، ساتھ مقرر بھی منہ کے بل گرے گا۔ اگر ہم موضوع کے ایک وزنی پتھر کی طرح صرف چوم کر گزر جائیں تو سننے والوں کی توجہ حاصل نہ کر پائیں گے۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک خوشگوار آغاز کا افتتاحی جملہ، آواز کے علاوہ حسب ضرورت لطیفہ، شعر، قول دانش، اہم اعلان، خوشخبری اور کبھی چونکا دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اظہار کے تمام وسیلے مواد کی چاکری کرتے ہیں۔ خیال کی راج نگری میں صرف متن کا کھرا سکہ چلتا ہے، خام مواد کا کھوٹا سکہ چور بازاری کے تو کام آ سکتا ہے لیکن جگ جیتنے کے کام نہیں آ سکتا۔ زبان کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ زبان جذبے کی آنچ سے دہکی ہوئی ہو تاکہ دکھوں کے گھاؤ پر لفظوں کا مرہم رکھتے ہی روح کو چین ملے، دلیل کو وقار ملے، دل کو شاہ لفظوں سے بات کرنے کا ہنر آ جائے تو اظہار کا فن پورا ہوتا ہے، ورنہ یک طرفہ بک بک سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں۔ اچھی خطابت علم بانٹنے کا نام ہے، ورنہ آنکی ہوئی گپ کی طرح جو جلدی میں سنی گئی اور دیر تک کہی گئی بکواس ہی بن جاتی ہے۔ اگر مقرر میں کسی بات کو سلیقہ سے پہنچانے کی صلاحیت ہے تو بڑے سے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اندر دینی دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دو اور صلاحیتیں ہوں اور وہ ان دو چیزوں میں مہارت رکھتا ہو، نمبر ایک فن خطابت مہارت رکھتا ہو، اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہو، اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو، نمبر دو فن کتابت میں بھی مہارت رکھتا ہو، قلم کے ذریعے سے بھی اپنی بات پیش کر سکتا ہو اور اپنے حقوق کی وکالت قلمی دنیا میں کرنے پر مہارت رکھتا ہو۔ اور یہ دو ایسے فن ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے حق کو حاصل کر سکتا ہے اور حق اور باطل کو واضح طور پر بیان کر سکتا ہے، اور یہی وہ دو فن ہیں جس کے ذریعے سے انسان اسلام کی حقانیت اور دعوت کو پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یا تو خطابت کا تذکرہ ہے یا صحافت اور کالم نگاری کا تذکرہ ہے۔ انسان کتنا ہی صاحب علم اور ذہین کیوں نہ ہو، جب تک ان دو فنون میں مہارت نہیں رکھتا اس کا علم اور ذہانت دنیا والوں کی نظر میں بے فائدہ ہے۔ الغرض جس کام میں جتنی محنت توجہ دی جائے گی اتنی ہی ترقی اور بلندیاں ملتی ہیں۔